بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اردو کی بک ہے۔ آج جو یہ ویڈیو ہے بھائی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ اردو کی ٹپس کے لحاظ سے یہ آخری ویڈیو ہوگی۔ نثر میں نے آپ کو سب بتا دیا تھا، اس میں جو گرامر آنے والی تھی اس کے ہم نے ریویو کر لیا تھا۔ آج جو ہے ہم اردو کا پوئٹری جو ہے، نظمیں اور غزلیں، اس میں جو خاص چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو ریویو دوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے حمد ہماری نظم ہے۔ اس میں دیکھیں جو میں نے اس میں لیا ہے، آپ اس حمد کے پہلے 2 مصرے غور سے پڑھیے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند بامعنی لفظوں پر مشتمل مصروں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یہ دونوں ملا کے ایک شعر ہو گیا، لیکن 2 مصرے، پہلا مصرع مصرع اولا اور دوسرا مصرع مصرع ثانی۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ دیکھیں، یہ تنہا شعر کی علامت ہے۔ یہ جو آپ کو ایک نشان دیا ہوا ہے، یہ تنہا شعر کی علامت ہے، اور عین جو ہے وہ مصرے کی علامت ہے۔ لیکن علامتوں میں بچ جائیے گا، جو مین اس میں چیز پڑھنی ہے مصرع کیا ہے اور شعر کیا ہے۔ اس کے بعد حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور مصنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کے قافیہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ قافیے ویسے ہم آواز ہوتے ہیں اور الگ الگ ہی ہوتے ہیں، اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت کہاں یہ مجال۔ اب محال اور مجال، ٹھیک ہے، پھر اس کے نیچے چھت اور کھپت، اس طرح کے یہ جو قافیے ہیں دونوں مصروں میں موجود ہیں، اس وجہ سے ان کو مصنوی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نعت۔ نعت میں دیکھیں، یہ اشعار ہیں خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اشعار میں محشر، پیمبر، سرور اور رہبر کے الفاظ کافی ہیں۔ دیکھیں، ہم آواز الفاظ ہیں لیکن الگ الگ ہوتے ہیں۔ آواز ایک جیسی آئے گی، لاسٹ کے ورڈ جو ہیں جیسے رے 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 سب میں آ رہی ہے، تو یہ ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جیسا ہوتا ہے اور شعر کے آخر میں آتا ہے، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ اب اس کو غور سے دیکھ لیں بھائی، وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی شعر قافیے ہی پر مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے، ردیف لازم نہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، شعر کے لیے ردیف ضروری نہیں ہے لیکن قافیہ ضروری ہے۔ اگر ردیف ہوگا تو وہ اینڈ میں آئے گا اور قافیہ اس سے پہلے آئے گا۔ اگر ردیف نہیں ہے تو پھر قافیہ اینڈ پر چلا جائے گا، لیکن قافیہ جو ہے وہ ایک جیسا الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہم آواز چینج ہوتے رہتے ہیں الفاظ۔ وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئے قافیہ کہلاتے ہیں، قافیے کے حروف تبدیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد نعت کی تعریف آپ سب کو پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس نظم میں کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی برسات کا تماشا۔ اس میں دیکھیں گرامر ورک ہے، تعریفیں، نظم، اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ یاد رکھیے گا بھائی، مرکزی خیال صرف نظموں کا ہوتا ہے، غزلوں کا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نہ ہی تو کوئی موضوع کی قید ہے، اور حیت کیا، شعر بھی ہو سکتا ہے 2 مصروں کا، بند بھی ہو سکتا ہے 3 4 5 6 اس طرح کے مصروں کا بند بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حیت مقرر نہیں۔ نیچے بند کی بھی تعریف کر دی۔ بند 2 سے زیادہ مصروں کا مجموعہ جس میں کوئی بات مکمل ہو جائے۔ 2 مصرے تو بھائی شعر ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ ہو جائیں گے تو بند کہلائے گا۔ مخمس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیں دنیا اسلام۔ اس کے پیج نمبر 136 پر دیکھیں، درج ذیل شعر غور سے پڑھیے۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ دیکھیں، وہ جہاں بولتے ہیں پوری کائنات کو، وہ کہہ رہے ہیں نظارہ اگر پوری کائنات کا کرنا ہے اپنی آنکھیں تر و تازہ رکھنے کے لیے تو صرف کیا کریں، تفریح پارک کریں صبح شام۔
تو پارک میں جانے سے پوری کائنات کا نظارہ ہو رہا ہے، تو یعنی چھوٹی چیز میں بڑی چیز۔ اس کو میں بتا دوں، اس شعر میں صرف پارک کی تعریف کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے، حالانکہ پارک تو تمام جہانوں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں۔ بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مجاز مرسل بھائی 2 بار آیا ہوا ہے اس بک میں، اور اس کو ضرور یاد کیجئے گا آپ، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چیز کے بدلے میں بڑی چیز، یا کل کے جز کے بدلے میں کل، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ پھر ملی شاعری کیا ہے بھائی؟ ملی شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں عالم اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہو۔ اس کے بعد آ جائیں سر رائے شہادت۔ اس میں دیکھیں، غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ جیسے صبح صبح ہم کہتے ہیں نا مطلع ابر آلود ہے، یعنی صبح دن کا آغاز، تو غزل کا بھی آغاز مطلع ہوتا ہے پہلے شعر سے۔ مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ مطلع تب کہلائے گا جب دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، جیسے سر رائے شہادت میں ہے، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا بھتیجے کی صداقت پر۔ طاقت اور صداقت، تو یہ مطلع ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، یہاں نیچے بھی دے دیے انہوں نے، جیسے میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو صدا اور دعا، ٹھیک ہے، یہ قافیہ ہو گئے، اور چلے جو ہے وہ ردیف ہے۔ اب آگے وہ لکھ رہا ہے، یاد رہے ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے، یعنی ردیف ضروری نہیں ہے لیکن قافیہ ہونا ضروری ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ جیسے یہاں شعر دیا ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے، اس شعر کو غور سے پڑھیے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، یعنی یہ واقعہ کربلا کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ شعر تو مطلب شعر تو نہیں آ رہا تھا لیکن شعر جیسی طاقت تھی، اور ان کو دیکھ کر خوف آتا تھا لوگوں کو، دشمنوں کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جا رہی ہے، میں پورا پڑھ دوں۔ اس شعر میں انیس نے واقعہ کربلا کے ذکر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا، ان کی بہادری، ہیبت اور عزم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شعر کی جرات اور بہادری کی مثال دی گئی ہے۔ شعر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی صفت سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی ہے، یعنی شعر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے اسے ادب میں استعارہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے استعارہ کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا اپنا بھی لکھیں۔ آپ استعارہ کی تعریف کر دیں کہ مطلب کوئی ایسا لفظ جو اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ دیتے ہیں، اور تشبیہ اس میں ہم استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے 5 ارکان ہیں، نیچے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پوچھیں گے، صرف استعارہ کا پوچھیں گے، وہ آپ نے اس میں سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں بھائی، آپ کا کیا ہے، میر انیس گرمی کی شدت میں۔ اچھا، اس میں دیکھیں شعر ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ بھائی یہ اس کو آپ سمجھ لیجئے گا بھائی، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ہے مرثیہ، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں، اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر ایک بند کے لیے 2 سے زیادہ مصروں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نظم گرمی کی شدت کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ 6 مصروں کی نظم کو ہم مسدس کہتے ہیں، یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے پھر کر دیا۔ اس کے علاوہ قومی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری ہے جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو، اور جس میں قوم کا درد، قوم کی خوشحالی کی تمنا اور ترقی کی آرزو ہو۔ اس کے بعد ہے بھائی کرکٹ اور مشاعرہ، اس میں کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو نہیں، اس میں کچھ نہیں۔ اب آ جائیں غزلوں میں، پہلی غزل ہے میر تقی میر کی، ٹھیک ہے، اسی میں دیکھیں غزل کا اور نظم کا
تعریف دی گئی ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہوئی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے اگر آپ غزل کی تعریف کریں۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور ڈیٹیل جو دی ہے کہ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے، یعنی مطلع کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، اس کے بعد ایک جو مصرع ہے وہ قافیہ ہونا، یعنی دوسرے والا مصرع وہ قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں، یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو، یعنی لکھا ہو۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ غزل کی مکمل تعریف ہے۔ نظم کیا ہے بھائی؟ تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ اس کی کوئی حیت متعین ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے خواجہ حیدر علی آتش، اس میں دیکھیں یہ شعر غور سے پڑھیے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس کے دوسرے مصرے میں آسمان کا رنگ بدلنا لکھا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمانے کی گردش ہے، جس کے یہ معنی لیے جائیں گے قسمت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بات کرنے کو جس میں کہ حقیقت بیان نہ کی جائے، اس کے بدلے اشارے میں بات کی جائے، ادب میں کنایا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کنایا کا مطلب بھی اشارہ ہی ہے، کنایا۔ اس کی ایک اور مثال ہے، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا، کہ زمانے کے ہاتھوں اگر کسی کا دل ثابت رہ گیا ہوگا تو کوئی خوش نصیب ہوگا۔ اس شعر میں زمانے سے مراد اہل دنیا ہیں، یعنی دنیا والے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دکھ دیتے ہیں، یہ بھی کنایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے اس کے بعد مرزا غالب، اور مرزا غالب کے دیکھیں لاسٹ میں ہے میر تقی میر اور میر غالب کی غزلوں کے آخری اشعار دیکھیے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، دیکھیں اوپر سائن ڈلا ہوا ہے تخلص کے لیے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، ہوا ہے شے کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ دیکھیں دو میر اور غالب دونوں پر ایک سائن ڈلا ہوا ہے جو تخلص کا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان دونوں شعروں میں میر اور غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تخلص استعمال ہوا ہو۔ اس کے بعد ہے بہادر شاہ ظفر، اس میں جو ہے کافی ہے یہ چیزیں، یہ دیکھ لیجئے گا۔ پہلے ہے اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں مگر املا میں اور معنی کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ صدا صدا، عام عام، صورت صورت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح کے آپ نے الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں ڈھونڈ کر، اور میں ویسے بھی ایکسرسائز میں کروا دوں گا، ہاں مطلب جو معنی کے اعتبار سے الگ ہوں لیکن ساؤنڈ ایک جیسا آتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ ان جملوں کو پڑھیے۔ لکھاڑے نے بڑے بڑے لکڑ کلہاڑے سے پھاڑ کر ایندھن کے لیے خاصی مقدار میں لکڑی جمع کر دی۔ محفل میں بلوچ قوم کے سردار بڑے بڑے پگڑ سر پر باندھے ہوئے تھے، جبکہ عام بلوچ بھی پگڑی کے بغیر نہیں تھے۔ مدرجہ بالا جملوں میں آپ نے دیکھا کہ لکڑ اور پگڑ بڑی اور لکڑی اور پگڑی کے لفظ چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوئے۔ قواعد میں بڑی جسامت ظاہر کرنے والے لفظ کو اس میں مکبر اور چھوٹی جسامت ظاہر کرنے والے لفظ کو اس میں مصغر کہتے ہیں۔ اب نیچے بھی دیکھیں اسی طرح الفاظ دے دیے آپ نے، ان کو مصغر اور مکبر میں الگ الگ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ضرور آئے گا، مصغر مکبر اور سابقے لاحقے یہ ضرور آئیں گے، ان کو ضرور اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ اجڑے دیار عالم ناپائیدار، جا بسیں اتنی جگہ، دفن زمین، بلبل سیاد قید، ان تمام لفظوں کا آپس میں دیکھیں جوڑ ہے۔ اجڑا دیار ہے بھائی، جو دیار اجڑ جاتا ہے، کسی کا وطن اجڑ جاتا ہے تو وہ عالم ناپائیدار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پائیدار نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ جا بسیں تو بسنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو اتنی جگہ۔ دفن زمین، دفن ہونا ہے تو زمین کی ضرورت ہے بھائی۔ بلبل سیاد قید، یہ بھی ہے، بلبل ہے، سیاد شکاری کو بولتے ہیں، اور قید قید ہونا، تو ان کا آپس میں ایک جوڑ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظوں میں کچھ لفظ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں، مثلاً اجڑ دیار کے معنی کے لحاظ سے تعلق جا بسیں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے تعلق والے لفظوں کے استعمال کو رعایت لفظی کہتے ہیں۔
اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بھی دیکھیں کہاں جی بنی عالم، یہ الفاظ اس غزل میں جن معنوں میں استعمال ہوئے ان کے علاوہ ان لفظوں کے اور معنی بھی ہیں، یعنی کہاں سوالیہ، جی اقراریہ، بنی بطور تعمیر اور عالم کیفیت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے لفظوں کو ذو معنین کہتے ہیں، یعنی ذو معنی الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذو معنی الفاظ میں آپ لکھیں گے کہ ایسے الفاظ جو اور معنوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ان کے مطلب جن معنوں میں استعمال ہوئے ان کے علاوہ بھی ان کے معنی ہیں، ایسے لفظوں کو ہم ذو معنین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بھائی حسرت موہنی، غزل ہے ان کی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں قافیہ وغیرہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو میں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جگر مراد آبادی، تو جگر مراد آبادی میں آپ دیکھیں پھر وہی سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ اس شعر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دل سینے یعنی دل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل قبول اسلام پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی بہن کے گھر جاتے اور قرآن پاک کی آیت سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔ اس شعر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو دل کہا گیا، کیونکہ اگر کل کہہ کر جز مراد لی جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آیا تو بھائی اس کی تیاری ضرور کیجیے گا۔ لاسٹ غزل ہے ادا جعفری کی، اس کے لاسٹ میں ایک ہائیکو جو ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، جاپانی صنف سخن سے اردو شاعری میں آئی جو کہ 3 مصروں کی نثری نظم ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہائیکو کی ڈیفینیشن بس آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تمام جو پوئٹری میں بھی تھا، گرامر ورک کہہ لیں یا امپورٹنٹ جو جتنی بھی چیزیں تھیں، تعریفیں وغیرہ، وہ میں نے سب اس میں کروا دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور کوئی چیز نہیں رہ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ آپ کو لگتا ہو کہ رہ گیا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اردو کے ٹپس کے حوالے سے میری تمام چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آئی ہوپ کہ بہت اچھی تیاری ہوگی آپ کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔